اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ازل کی صبح میں ہیں ازل کی صبح میں ہیں جلوہ ریز روئے رسول۔ ازل کی صبح میں ہیں جلوہ ریز روئے رسول، اور ابد کی شام پہ سایہ فگن ہے منہ رسول۔ ابد کی شام پہ سایہ فگن ہے منہ رسول۔ ازل کی صبح میں ہے جلوہ ریز روئے رسول، ابد کی شام پہ سایہ فگن ہے منہ رسول۔ اور ازل کی گلیاں ہو یا وہ ابد کے کوچے ہو، ازل کی گلیاں ہوں یا وہ ابد کے کوچے ہوں، وہاں بھی کوئے نبی ہے یہاں بھی کوئے رسول۔ وہاں بھی کوئے نبی ہے یہاں بھی کوئے رسول۔ اور ضرور جائیں گے اب خلد میں کہ سنتے ہیں، خلد یعنی جنت، ضرور جائیں گے اب خلد میں کہ سنتے ہیں اتار لائی ہے طیبہ سے رنگ و بوئے رسول۔ جنت میں کیوں جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں اب ضرور جائیں گے اب خلد میں کہ سنتے ہیں اتار لائی ہے طیبہ سے رنگ و بوئے رسول۔ اور پھر کہتے ہیں مجھے تلاش ہے جن کی وہ مجھ کو ڈھونڈیں گے۔ جب عاشق ہے تو عاشق کب معشوق بن جاتا ہے؟ معشوق اور عاشق کے کشمکش کا عالم یہ ہوتا ہے، تو وہ یوں بھی کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے تلاش ہے جن کی وہ مجھ کو ڈھونڈیں گے، کھولے گا حشر کے دن راج جستجو رسول۔ جو میری زندگی پر جستجو رسول رہی حضور کی محبت میں، اس کا صلہ قیامت میں یہ ہوگا کہ اب مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ خود مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اب وہ خود مجھے ڈھونڈ لیں گے کیونکہ زندگی بھر جستجو رسول نہیں، مجھے تلاش ہے جن کی وہ مجھ کو ڈھونڈیں گے، کھلے گا حشر کے دن راز جستجو رسول۔ اور گنہگار ہو جن کا میں ان کو دیکھ تو لوں، گنہگار ہو جن کا میں ان کو دیکھ تو لوں، میرا معاملہ یارب ہو روبروئے رسول۔ یہ زبردست عاشق جو ہوتا ہے، جس طریقے سے حضرت بیدم علی شاہ وارسی نے کہا تھا، عجب ہو حشر میں ہنگامہ محشر کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ حضرات کہتے ہیں میرا معاملہ یارب ہو روبروئے رسول، جو گناہ گار ہو جن کا میں ان کو دیکھ تو لوں، میرا معاملہ ہو یارب روبروئے رسول، میرا معاملہ یارب ہو روبروئے رسول۔ آخری دو شعر دیکھیے کہ مینا و مشعر و عرفات کعبہ و طیبہ، حج کے ایام آ رہے ہیں، اس وقت یہ موسم رہتا تھا، یہ وہ ایام ہیں جن میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں۔ حاجیوں کی ایک جو ہے ایک عشق، ایک عجب منظر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ وہ منظر پھر ہمیں دوبارہ نصیب کرے۔ فلائٹ پر فلائٹ ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے، یہ جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ حج پر جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ مینا و مشعر و عرفات کعبہ و طیبہ، لیے لیے مجھے پھرتی ہے آرزو رسول، لیے لیے مجھے پھرتی ہے آرزو رسول۔ اسی کو بیدم صاحب نے کہا شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں وہ رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں وہ رسول۔ تو کہتے ہیں کہ مینا و مشعر و عرفات کعبہ و طیبہ، لیے لیے مجھے پھرتی ہے آرزو رسول۔ آخری شعر دیکھیے کہ عجیب بات ہے زہرا کے باغ کی سید، محدث کچھوچ بھی کہتے ہیں محدث عازمین کہ عجیب بات ہے زہرا کے باغ کی سید، حسن گولے نبوی ہے حسین بوئے رسول۔ کہتے ہیں حسن گولے نبوی ہے اور حسین بوئے رسول۔ عجیب بات ہے، جیسا کہ ادم صاحب نے کہا تھا، ابھی میں نے شعر پڑھ گیا
کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ تو محدث کچوچی کو کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے زہرا کے باغ کی سید، حسن گل نبوی ہے حسین بوئے رسول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، فناف رسول بنائے، غلام رسول بنائے، اسی غلامی میں جلائے، اسی غلامی میں سلائے، اور اسی غلامی میں کل بروز قیامت اٹھائے، اور شفاعت رسول نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، لبیک اللہم ربنا و سعدیک، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد الذی کان علیٰ فی درجات، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقرا فی الاولین والآخرین معلوماتی، صادقا فی اقوالی، قاظما فی جمیع احوالی، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کفو عند العطاء، حادین الی سبیل النجاة، عسکریا مع الغزاة، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، گزشتہ جمعہ کی اگر آپ کو چند باتیں ذہن میں ہوں تو آخر میں نے ایک شعر کہا تھا، اس کا جو ہے مکمل کر لیا جائے، یعنی شعر اشعار میں سے ایک شعر پڑھا تھا کہ نیت کدھر کی ہے، اس کا پورا شعر جو ہے امام اعظم ہند، امام فقیہ اعظم ہند مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کہتے ہیں کہ عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، عشاق کہ روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں کچھ اس طرح کی بات آئی تھی، اب اسی میں سے تھوڑا اور ہم آگے چلتے ہیں، اسی موضوع کو آگے لے کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بتایا تھا، آج سوچ رہا ہوں کہ امام مالک پر ذکر کر لیا جائے انشاءاللہ۔ پہلے اسی شعر پہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور شعر میں نے کہا تھا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں اتاری جاتی ہے، طیبہ کی میں معرفت توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ کہ جو بوند ہے توحید کی بوندیں ہے، توحید کا ساگر ہے، یہ نظروں سے پلائی جاتی ہے، اور جو پی لیتا ہے وہ یوں کہتا ہے نیت کدھر کی ہے، جو پی لیتا ہے وہ کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ جاوی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو پی لیتا ہے وہ یوں کہتا ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جو پی لیتا ہے وہ یوں کہتا ہے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ جو پی لیتا ہے ان کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے، سمجھ گئے؟ علماء اسلام، فقہا، علماء شریعت اس صورت کو سنوارتے ہیں صورت کی طرف، یا عوام، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں، حقیقت کی طرف جاتے ہیں۔ نماز کی ایک صورت ہے کہ یہ نماز ہے، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، یہ، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے۔ روزہ ایک صورت ہے صبح سے شام، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے۔ عبادت ایک صورت ہے مگر اس کی ایک حقیقت ہے۔ مسجد کی ایک صورت ہے مگر اس کی ایک حقیقت ہے۔ انسان کی ایک صورت ہے مگر انسان کی حقیقت ایک ہے، کچھ اور ہے۔ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے۔ صورت کو سراہنے کو شریعت کہتے ہیں، حقیقت کو دیکھنے کو ہی تصوف و طریقت کہتے ہیں۔ ان کا مشن ہی وہ ہوتا ہے۔ حضرات، اب کعبہ ہے، کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، وہ بھی تو ایک صورت ہے، صورت ہے، کچھ فٹ ہے، چار دیواری ہے، حتیم ہے، طواف کیا جا رہا ہے، یہ صورت ہے، یہ فقہ ہے، یہ کرنا ہے، رحمتیں برستی ہے، مگر اس کی ایک حقیقت ہے۔ کعبے کی، کعبے کی بھی ایک حقیقت ہے۔ صورت والے صورت کر کے آ جاتے ہیں، مگر حقیقت کی طرف، تو حقیقت کیا ہے کعبے کی؟ کعبے کی حقیقت کیا ہے؟ تو
تو کعبے کی حقیقت وہی ہے، کعبہ خود بتا رہا ہے، غور سے سن رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حقیقت مدینہ مصطفیٰ ہے، حقیقت وہ ہے۔ اسی لیے دوسرے شعر میں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، حاجیو او حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرے تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے رسالت۔ یہ صورت ہے مگر حقیقت جو ہے وہ ادھر ہے۔ مصطفیٰ کعبے کا کعبہ، حقیقت کعبہ۔ تو اے نمازیوں یوں کہتے ہیں کہ سر جھکے کعبے کی طرف، کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے خدا کو سجدہ کیا جائے کعبے کو، مگر دل جھکے کعبے کی طرف، تب تجھے نماز کی صورت سے ہٹ کر نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ جب صرف کعبے کو سجدہ نہیں ہوگا، جب مصطفیٰ دل میں ہوگے تو رب کعبہ کو سجدہ ہوگا، رب العالمین کو سجدہ ہوگا، جو حقیقت ہے۔ صوفیہ تصوف اس پر آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں نیت کدھر کی ہے، نیت کدھر کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ، وہی سب ہے، وہی سب ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی سب کچھ ہے حضرات۔ تو حضرات یہ جو میں نے علم فقہ، علم تصوف، تو صورت اور حقیقت، یہ اولیاء اکرام دیکھیے ہر پھل کے ساتھ کیلا لیجیے اور کوئی پھل لیجیے، بادام لیجیے تو اوپر چھلکا ہوتا ہے، اندر اس کا مغز ہوتا ہے نا، چھلکا اندر، کیلے کو آپ لے لیجیے، بادام کو لے لیجیے۔ اب یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ اندر کا مغز حاصل کر لیتے ہیں، اندر کا کیا ہے اندر سے لے لیتے ہیں اور اندر ہی اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اندر کی دنیا ہے، دل کی دنیا، اور جو ظاہری ہے وہ چھلکا، اس سے بھی فیض ملتا ہے، مگر حقیقت وہی ہے۔ جب تک حقیقت کی طرف، تو میں نے گزشتہ جمعہ جو بتایا علم فقہ اور علم تصوف، فقہ پہ آپ نے کچھ سنا تھا، اور تصوف نام ہی اس کا ہے کہ دل کو پاک کر لیا جائے، صاف کر لیا جائے، ایک دم زبردست تھا، کوئی کینہ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اسی کو تصوف، اسی کو خانقاہی نظام، اسی کو طریقت کہتے ہیں، یہی ہے، یہ صاف ہو جائے۔ جیسے سرکار غریب نواز کے خلیفہ صوفی حمیم الدین ناگوری، صوفی کا لقب لگتا ہے، تصوف کے بادشاہ صوفی۔ جب یہ پاک ہو جاتا ہے، ایک انسان ہے، انسان جب وہ جنت میں جائے گا، تو کیا وہ جنت میں جب جائے گا، کیسا بھی گناہگار مومن ہو، کیسا بھی بندہ ہو، جب وہ جنتی ہو جائے گا، جنت میں جائے گا، تو کیا اس کے دل میں حسد رہے گا؟ نہیں۔ کیا کینہ ہوگا؟ کیا کپٹ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اس کے دل میں۔ اسے پاک کر کے، صاف کر کے، یا تو وہ سزا کاٹ کے آئے گا، یا پھر کسی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی، تو اسے پاک کر لیا جائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کا دل پاک ہو جائے گا، صوفی بن جائے گا، تصفیہ ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا۔ اس کا نفس اب جو گناہوں کے اندر تھا دنیا میں، دیکھو جنت میں جب جائے گا تو نفس بھی پاک ہو کر کے، وہاں کوئی گناہ نہیں کرنے کا خیال آئے گا کہ چلو یہ گناہ کہ یہ گناہ کہ یہ گناہ کہ بد نگاہی کی جائے گی، یہ سب پاک صاف ہو کر کے وہ جنت میں جائے گا، بالکل اس کا نفس پاک، اس کا دل پاک، تزکیہ۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ تم دنیا میں ایسے بن جاؤ، اور اسی لیے دونوں شخصیت، علم فقہ کے امام اعظم علماء ربانیین ہوتے ہیں، اور علم تصوف کے غوث اعظم ہوتے ہیں، غریب نواز ہوتے ہیں، وہ تمہارے قلب کی صفائی کرتے ہیں تاکہ تم دنیا میں ہی جنتی بن جاؤ، دنیا میں ہی ساری چیزیں ہو جائیں، وہاں جانے کے بعد سجا وجا کاٹنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں ہی بخشش ہو گئی جس کا پاک ہو گیا۔ تو تصوف کوئی اور چیز نہیں، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری علوم جو ہے وہ علم فقہ ہے، علم فقہ ظاہری، اور دل کے قلب کی صفائی جو خانقاہی تصوف کہتے ہیں اس کو علم فقہ باطن، اندرونی فقہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری اعمال ہے، اس کو تصوف ظاہری، اور اندر کی دنیا کو تصوف باطنی بھی کہہ سکتے ہیں، یا تو علم فقہ باطن کہہ دیجیے یا علم فقہ جو ہے ظاہر ہے، دونوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، یہ علم فقہ ظاہر پر گزشتہ جمعہ سن چکے، فقہ کا علم اللہ کسے دیتا ہے،
اور تصوف جسے غوث اعظم غریب نواز بڑے بڑے، یہ فقہ علم باطن کے فقید ہے، اندر کے فقید ہے، فقیہ باطن اسی کو تصوف ہے۔ تو یہ ایسے فقیہ ہوتے ہیں اور جن میں یہ دونوں ہوں، امام اعظم میں دونوں تھے مگر انہوں نے ظاہری فقہ پہ مسائل پر انہوں نے گفتگو کی، غوث اعظم میں دونوں تھے، ارے دونوں جس میں ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے قول بتایا تھا امام مالک کا قول کہ علم تصوف علم فقہ کے بغیر زندیق بن جاتا ہے، کافر سے بھی خراب، صرف علم تصوف باطن ظاہر نہیں، جیسا کہ آج کل ایسے ہے، ہمارے شہر احمد آباد میں بھی ہے، نماز مت پڑھو، امام مالک کا قول یاد کر لو، زندیق بن جاتا ہے، یعنی کافر سے بھی خراب۔ جیسا کہ ایک جریف چشتی کر کے خود کو چشتی کہتا ہے اور نہ جانے کیا کیا اس کے اقوال ہے، بہت بڑے بڑے اقوال، جیسے اس سے بڑا تو کوئی صوفی دنیا میں آیا ہی نہیں اور آئے گا بھی نہیں، وہ کوئی صوفی ووفی نہیں ہے، نام صوفی کا لیا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں خالی نام تصوف کا۔ امام مالک کا قول یاد رکھیے، علم تصوف کے ساتھ علم فقہ ضروری ہے ورنہ وہ زندیق بن جائے گا، اور فرماتے ہیں علم فقہ کے ساتھ علم تصوف ضروری ہے ورنہ صرف علم فقہ رکھنے والا فاسق و فاجر ہو جائے گا، فسق و فجور ہے وہ، اور فرماتے ہیں جس میں دونوں ہیں وہ خیر پر ہے، دونوں ضروری ہے، ظاہری اعمال بھی باطنی، ورنہ آج کل ایسے بھی ہے نا، ایک دو کے میں نے نام بھی لے لیے تاکہ بڑی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، اللہ معاف کرے اللہ، اب بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں، ان کی عبادت کو تو دیکھو، امام اعظم امام مالک غوث اعظم شاہ عالم، ظاہری عبادت بھی مکمل ہے اور باطنی عبادت بھی مکمل ہے، دل کے اعمال قلب کے اعمال۔ بہرحال میرا موضوع نہ تصوف ہے نہ وہ ہے، مجھے تو تھوڑا علم فقہ سمجھانا تھا اور سرسری طور پہ اوپر نظر کرنی تھی کہ صوفی دل کے صفائی کا نام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، حسد نکالا جاتا ہے، کینہ نکالا جاتا ہے، کپٹ نکالا جاتا ہے، عداوت نکالی جاتی ہے نا، گناہوں کی جو محبت ہے وہ نکالی جاتی ہے، دنیا کی جو محبت ہے دل سے وہ نکالی جاتی ہے، اسی کو صفائی قلب، دل میں اللہ کی محبت ڈالی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ڈالی جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ کبھی کبھی ظاہری چیز سے بھی ہو جاتا ہے، ایک بندہ کسی عورت پہ عاشق ہو گیا، پیغام بھیجا، عورت نے کہا بڑی خوبصورت تھی، بڑی باحیا تھی، اس نے کہا ایک کام کر، فلاں جگہ فلاں مسجد میں تو 40 دن نماز پڑھ لے، پھر تو آنا۔ تو ویسے تو وہ نماز پڑھتا تھا، کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی اور کہیں بھی پڑھ لیتا تھا، لیکن اس نے قید لگا دی کہ فلاں جگہ ہی پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے، جب وہ نماز پڑھنے آیا تو دیکھو پھر نماز اسے دنیا دار نہیں رہنے دیتی، وہاں تک پہنچا دیتی۔ کبھی کبھی یہ ظاہری چیزوں سے بھی معاملہ ہو۔ جب اس نے 40 دن نماز پڑھ لی وہی مقام پر، وہی جگہ، وہی مسجد میں، اب اس عورت نے پیغام بھیجا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں رہنے دیجیے، اب تیری محبت نکل گئی ہے، اس کی محبت آ گئی ہے۔ اسی طرح علم پڑھنے والے، اس دور میں علماء کی بڑی قدر تھی، علماء کو بہت دولت سے نواز جاتا تھا، زمین سے نواز جاتا تھا، تو وہ لوگ کچھ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی علم حاصل کرتے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اب اس نے دیکھا کہ اگر میں عالم بن جاؤں گا تو بہت ساری زمین مجھے ملے گی بادشاہ کی طرف سے، بہت سارا نذرانہ آئے گا۔ اب وہ جب عالم بننے گیا تو یہ نیت سے تھا، لیکن جب وہ عالم بنا اور اسے کہا گیا کہ کیا ہوا، یعنی اتنی، کہا نہیں اب دنیا کی محبت نہیں، زمین کی محبت نہیں، اس علم نے مجھے خدا تک پہنچا دیا ہے، اسے دنیا کا نہیں رہنے دیا۔ جب وہ علم سیکھنے لگ ہی گیا، محفل میں آ ہی گیا، مدرسے میں، جب بندہ مسجد میں آ ہی گیا، بھلے کسی نیت سے آیا ہو، جیسے کبھی میں نے واقعہ سنایا تھا وہ 40 دن والا، وہ آیا تھا کچھ اور نیت سے، ویسے نیت پہ دار و مدار ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آنے والا کچھ اور نیت سے آتا ہے، مگر جب وہ آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کیا نیت لے کر آیا ہے، آ گیا ہے اب اس کا کام کر دیا جائے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، نیت کچھ اور تھی عمل کرنے میں، لیکن جب عمل کیا تو اس عمل نے اس کی نیت بدل ڈالی، یہاں کا نہیں رہنے دیا، وہاں پہنچا دیا، آ ہی گیا ہے محفل میں، اب اس کا کام کر دیا جائے، تو ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، وہی عشق والی بات، دل کے تصوف والی بات، اسی نماز کی ظاہری چیز ہم دیکھتے ہیں جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے، قیام ہاتھ باندھ کر،
تو احمد جو حضور کا نام ہے، زمین پر محمد، آسمانوں پہ احمد، حضور کے نام ہے حامد، محمود، ہے نا، محمد، احمد، مصطفیٰ، حضور کے نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے قیام میں تو کیا ہوتا ہے؟ احمد کی الف، رکوع کرتا ہے تو احمد کی ہے، سجدہ کرتا ہے تو احمد کی میم، اور قاعدے میں بیٹھتا ہے تو احمد کی دال، حقیقت نماز کی طرف احمد بن جاتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدے میں بیٹھتا ہے تو احمد۔ اب آپ نے سنا ہوگا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سجدے ہی میں تو سب کچھ ہے، سجدے میں وہ میم بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ احمد کی میم، احمد کی میم بنتا ہے۔ احمد میں سے میم نکال دو تو احد، احد، میم ڈال دو تو احمد۔ اس احد کو تمہارا سجدہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سجدہ پسند نہیں، تم کرو نہ کرو، لیکن جب تم نماز پڑھتے ہو، سجدہ کرتے ہو، میم بن جاتے ہو احمد کی، اور محمد کی میم تو اس کی رحمت مچل جاتی ہے اور کہتی ہے اس وقت تو سب سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ محمد کی میم کے قریب ہے۔ تو وہ تمہارے سجدے کو دیکھ کے قبول نہیں کرتا، اس میم کو دیکھ کر تمہارا سجدہ قبول کر لیتا۔ اس احد کو احمد کا سجدہ پسند ہے، اور اس احمد کی نقل کرنے والا ہر ساجد پسند ہے، ہر رکوع کرنے والا پسند ہے۔ بلکہ یہ طے ہے شریعت اور طریقت میں کہ جس کو خدا کو اپنا بنانا ہو وہ مصطفیٰ کو اپنا بنا لے، مصطفیٰ کی رضا حاصل کر لے۔ تو احمد میم نکال دو تو احد، اس احد کو یہی تو ایک سجدہ میم والا ہے، اس لیے سجدے میں بڑی تاثیر ہے، سجدے میں کام ہو ہی جاتا ہے۔ سجدہ کرنے والے جب کرتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی کرے تو پہاڑوں پہ لوگوں نے سجدہ کیا، دریاؤں میں سجدہ کیا، زمینوں پہ سجدہ کیا، تپتی ریت پہ سجدہ کیا، کہاں کہاں سجدہ ہوا۔ یہ سجدہ معمولی نہیں ہے، سب سے زیادہ قریب میم محمد کی، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ انا کو فنا کرنا۔ سجدے کا ایک مطلب کیا ہے؟ اپنی ناک، پیشانی وہ ٹیک دیتا ہے زمین پر، مولا میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو تصوف ہے، اپنی ختم کرنا اپنی انا کو، یہی صوفیت ہے، یہی دل کے اندر کی تکبر آنا کو نکال دینا، اور یہ سجدہ کرواتا ہے۔ جب سجدہ کرو تو دل بھی سجدہ کرنا چاہیے، انا کو فنا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں مجبور، محتاج، میں کچھ ہو ہی نہیں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، مولا تو ہی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہی ہے قادر، تو ہی ہے خالق، اور تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور تو جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، میری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ جب بندہ یوں سجدہ کرتا ہے تو سجدے سے اٹھنے سے پہلے اس کا سجدہ، اس کی بندگی عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے، عرش اعظم تک، کیونکہ عبادت کرنا اور ہے، اور اس کو قبولیت تک پہنچانا اور ہے، مقبولیت تک پہنچانا وہ اور ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رہ جائے گی، میں امام مالک پر آ جاؤں، کیونکہ امام اعظم کا ذکر ہوا۔ امام مالک بھی کون؟ مدینے میں پیدا ہوئے اور مدینے میں ہی رہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میں مدینے میں ہی مر جاؤں، بہت ہی زیادہ مدینہ ہی مدینہ، عشق مدینہ، سبحان اللہ۔ حج ایک بار فرض ادا ہو گیا تو دوسری مرتبہ حج کرنے بھی نہیں گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور جگہ موت آ جائے۔ آپ جاتے ہی نہیں تھے، کہا میں مدینے میں ہی رہنا چاہتا ہوں، یہی مرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو مدینے سے بڑا عشق، حضور سے بڑا عشق۔ در و دیوار کو کبھی کبھی کنارے چلتے چوم لیتے، خیال آتا کہ حضور کی نگاہ پڑی ہوگی، حضور کے قدم پڑے ہوگے۔ مدینے میں آپ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، گدھا، خچر، اونٹ، کسی پہ نہیں، ننگے پیر سے چلتے تھے، کیوں؟ حضور کا شہر ہے، بڑا عقیدہ۔ شروع میں جب آپ پیدا ہوئے، اب دیکھیے والد کی تربیت، گھر کی تربیت، ماں باپ کی تربیت، یہی بڑا اثر رکھتی ہے۔ آپ کے والد عالم اور عالموں کی قدر کرنے والے ہیں، عالم بھی اور قدر کرنے والے بھی علم کی، لہٰذا جب بھی کھانے بیٹھتے تو مسئلے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، علمی گفتگو۔ دیکھو یہ گھروں کا ایسا رواج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اہل و عیال پہ کچھ دینی باتیں کریں، سنیں۔ آج کل تو یہ زمانہ آ گیا، کچھ لگا کے سنائیں کھانے کے دوران، بات چیت کے درمیان۔ تو آپ کے والد کا ایک یہ طریقہ تھا کہ کھانے بیٹھتے تھے تو کچھ نہ کچھ مسائل پہ گفتگو کر لیتے تھے، چونکہ بچے تھے تو بچوں کو عام مسائل، عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں، مغرب کا وقت کب ہوتا ہے،
نماز میں کس طرح کتنے ٹائم کی نماز فرض ہے، اس طرح کے سوالات، تاکہ وہ جو ہے ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھ لیا فقہ کا، تو آپ کو تو بچپن تھا تو آپ جو ہے نہیں بتا پائے، جب نہیں بتا پائے تو والد کو غصہ آیا کہ یہ مسئلہ بتا نہیں پا رہا. والدہ نے جب دیکھا تو کہا آپ شانت رکھیے میں ذرا سمجھاتی ہوں. ماں باپ کا اثر، بچے کب امام مالک بنتے ہیں، فقہ کے امام بنتے ہیں. سائڈ پر لے گئے کہ بیٹا کیا بات ہے، اس وقت ان کو شوق کیا لگا تھا، سنگیت کا، گانے کا، کہیں سے سن لیا تھا تو سننے کے بعد ان کو ایک میلان ہو گیا تھا، اس طرف ان کا جی چاہتا تھا کہ میں بھی سنگیت اور گانے گاؤں تاکہ لوگوں میں پرکھیات ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں. ماں نے سمجھایا بیٹا یہ گا کے کیا کرو گے، یہ گانے والے اور گانے والیاں کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی شہرت کب تک، جوان ہے تب تک، یہ تو کل بوڑھے ہو جائیں گے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. ان کا کیا، ایسا کچھ کرو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام رہے، دنیا تمہیں چاہے. لوگ اسے کیوں چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تو اپنے نفس کے لیے انہیں پسند کرتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ گانے سنیں، ڈانس کرے، سنگیت سنیں. اس لیے آپ ایسا کام نہ کرو، ایسا کچھ کرو کہ لوگ تم پہ مرے اور مرنے کے بعد بھی یاد کریں. تو پھر کیا کریں، کہا آؤ میں تمہیں تیار کرتی ہوں. نہلایا، عالی شان کپڑے، بہت اعلیٰ عمدہ کپڑے پہنا اور امامہ سجایا. اور مدینے میں ہی رہتے تھے، مدینے لے گئے اور استاد سے ملا دیا. اور پہلا جملہ کیا کہا ان کے والد نے جانتے ہو؟ دیکھیے استاد علم سکھانے سے پہلے انہوں نے کیا کہا، جب پہلا ہی دن مدرسے میں چھوڑنے گئے مسجد نبوی میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کیا کہا آپ کے والد نے ان استاد سے، محدث سے کہا، انہیں بچے سے کہا پہلے ان سے ادب سیکھنا اور ساتھ میں پھر علم سیکھنا. پہلے ان کا ادب کرنا، ادب سیکھنا اور پھر علم سیکھنا، دونوں چیزیں سیکھنا، کیونکہ ایک ہوگا ایک نہیں تو نہیں چلے گا. لہٰذا وہ استاد کا بڑا احترام کرتے، استاد سے محبت ہوگی. ایک تفصیلی چیز ہے، استاد سے 7 سال تک علم حاصل کرا. استاد کو آنکھوں سے کم دکھتا تو آپ لے جاتے تھے، لاتے تھے، درمیان میں بہت علم حاصل کرتے تھے. علم سے محبت ہو گئی، حدیثوں سے محبت ہو گئی، ہے نا، ہر علماء سے محبت ہو گئی. استاد کا احترام کرنے لگے، ادب کرنے لگے. حضرات اس کے بعد ایک وقت آیا، میں مختصر عرض کرتا ہوں، کہ آپ کو وہاں پہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں کہاں، آپ کوفہ چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. کہا نہیں، میں مدینے میں ہی پڑھاؤں گا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں. لہٰذا جب وہاں آپ درس دینے لگے، اس وقت مسجد نبوی میں 70 درس گاہیں لگتی تھیں، مگر جب آپ کی درس گاہ لگی تو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی درس گاہ میں آنے لگے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، لیکن زندگی بھر تک ایک عمل آپ کا رہا. وہ کیا رہا، کہیں سے معلوم پڑ جاتا کہ انہیں حدیثیں معلوم ہیں، انہیں کچھ علم ہے، تو آپ وہاں چلے جاتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے یہ میرے چھوٹے سے بھی چھوٹا ہے، یہ میرے شاگرد کا بھی شاگرد ہے، یہ تو میرے سے ہی فیض پا رہا ہے. نہیں، وہاں چلے جاتے تھے، وہاں سے علم لے کے آتے تھے آخری عمر تک. تو یہاں بھی کیا کیا، امام اعظم کو جب پتہ چلا کہ وہااں کوئی ہے تو آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. جبکہ امام اعظم کا علم تو زبردست، لیکن کہتے ہیں علم کا جب شوق ہو، انسان کو تربیت ہو، حاصل کرنے کا جذبہ ہو، تو وہ یوں مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا. اور بیٹھ گئے اور اس وقت گفتگو سنید ہوئی، بعد میں محبت ہوئی. اور پھر امام مالک خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتووں کو لینے لگے. کوفہ سے منگواتے تھے کہ کیا ہے. آخر میں عرض کروں کہ آپ نے موتا لکھی، ایک بڑی عظیم ترین کتاب موتا، یہ کتاب فقہ کی. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں، رضا الہی کے لیے لکھ رہا ہوں. جب آپ وہ مکمل کتاب لکھ چکے، اب دیکھیے وہ کتاب کی مقبولیت، اس کے اندر صحیح حدیث اور کتنے صحیح فقہ کی باتیں تھیں. جب آپ لکھ چکے وہ کتاب، تو اس کتاب کو آپ نے دریا میں ڈالا، یوں پانی کے اندر رکھا. وہ پانی کے بعد جب اندر گئی کتاب تھوڑی، آپ نے اسے واپس نکالا. سبحان اللہ، گیلا ہو جانا چاہیے نا پانی سے، ورق گیلے ہونے چاہیے، سب مٹ جانا چاہیے، سیاہی مٹ جانی چاہیے، لیکن ایک ورق کا ایک حصہ بھی پانی سے تر نہ ہوا، ایسے کیسے سکھا رہا. یہ مقام ہے، یہ مقبولیت ہے، یہ علم ہے، یہ ان کا احترام عدی مدینے کا، یہ عشق ہے. آخر میں جب آخری عمر آئی، آپ کی آخری عمر آئی، یعنی آخری جب آپ کا وصال ہونے والا تھا، تو آپ کے خاص شاگرد یحییٰ بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بلایا، وہ قریب ہی تھے. ان سے کہا کہ سنو، مسئلہ سنو، کسی کو
نماز کے مسائل بتا دینا پوری دنیا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کسی کو نماز کے مسائل بتا دینا، اس کے نماز سدھار لینا، آپ نے فرمایا پوری دنیا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور کسی کی دینی الجھن دور کر دینا، دینی مسئلہ کو الجھن میں ہو دور کر دینا بتا کر کے 100 حج کرنے سے بہتر ہے۔ بتانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ علم فقہ، علم ظاہری اور علم باطنی کی طرف اتنے لگ جاؤ کہ تمہیں عبادت کم بھی ہوگی جو فرائض ہے واجبات، تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تو بہت عظیم ترین ہستی تھے امام مالک، فقہ کے علم حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں، یہ اپنے مقام پر جو ہے فائز تھے اور ان کا اتنا بڑا رتبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں بھی علم دین کا شوق اور ذوق عطا فرمائیں، ان کی چوکھٹ کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائیں۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔